بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار ایسے افراد پیدا فرمائے جو دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی کائنات میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگ بھی بھیجے جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گئے، لوگوں کی ہدایت کا سامان بننے کی بجائے راہ راست سے ہٹ گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا۔ آج کی ہماری یہ نشست ایک گمراہ آدمی جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے، اس کے تذکرے اور افکار اور نظریات پہ منعقد ہوئی ہے۔ یہ آدمی ریاض احمد گوہر شاہی راول پنڈی کا رہنے والا تھا، بریلوی مسلک سے اس کا تعلق تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اسکول کی تعلیم اس کی تقریباً پرائیویٹ میٹرک تھی، ویلڈنگ کا ملازم تھا۔ جس طرح غریب گھرانے میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بچہ جب اسکول کی وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے تو والدین اس کو کہتے ہیں ابھی پڑھا تو ہے نہیں، چلو کام پہ لگ جا۔ تو ویلڈنگ کی دکان پہ کام کرنا شروع کر دیا، شادی بھی ہو گئی، لیکن ہوا یہ کہ بیوی بچوں کا خرچہ، رزق حلال جو عبادت ہے، رزق حلال کے ذریعے سے اس کو سکون نہ ہوا اور اپنی آمدنی کو کافی نہ سمجھا۔ اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں جس کے ذریعے سے مال میرے پاس زیادہ آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک حربہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے اور اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ نمازیں وغیرہ پڑھتے نہیں، متقی پرہیزگار ہوتے نہیں، بس صرف یہ شوق ہوتا ہے بھی ہم کسی طریقے سے پیر صاحب مشہور ہو جائیں، یا تعویذ کا کام، دم کا کام شروع کر دیں، عورتیں ہمارے پاس آئیں، مرد آئیں، پیسے لیں، پیسے بٹوریں ان سے۔ تو اس نے یہی سوچا کہ پیسے گزارے کے لیے کافی نہیں، ویلڈنگ کی ملازمت جو ہے وہ تو رزق حلال ہے، لیکن ضروریات جو اس نے اپنے ذہن کے اندر سمجھی ہوئی تھی اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ذہن کے اندر پلان بنایا کہ کسی دربار پہ جاتا ہوں، وہاں جا کر زندگی تھوڑی دیر گزارتا ہوں، کچھ چلہ کشی کرتا ہوں، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ میری قسمت جاگ اٹھے، جس طرح اور کئی لوگ ہیں کہ ان کے پیچھے بہت ساری دنیا لگی ہوئی ہے، میرے پیچھے بھی لگ جائے تو ماننے والے اس دربار سے مجھے بھی مل جائیں۔ چنانچہ یہ وہاں سے چلا اور سندھ کے اندر آ گیا، سیون شریف کے علاقے میں جو لال شہباز قلندر صاحب کا دربار ہے، وہاں پہ آ کر اس آدمی نے رہنا شروع کیا اور وہاں پہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں لال شہباز قلندر صاحب کا بہت بڑا عاشق ہوں اور بہت بڑا جو ہے میں ان کا چاہنے والا ہوں۔ پھر وہاں قریب ہی سیون میں جنگل تھا، اس نے وہاں دیکھا ہوگا اور لوگوں کو بھی کہ وہ بھی اس طرح چلہ کشی کرتے ہیں، اس نے بھی چلہ کشی کے لیے جنگل کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک جھونپڑی بنائی یا بنی ہوگی، وہاں اس نے رہنا شروع کیا۔ دن کے وقت روٹی وغیرہ کھانے کے لیے ادھر دربار پہ آ جاتا، رات کے وقت وہاں چلا جاتا۔ جب کچھ دیر وہاں گزاری تو آدمی جب پڑھا لکھا نہ ہو، دینی معلومات بھی نہ ہو، جاہل ہو، تو شیطان عام طور پر اس آدمی کو گمراہ کر دیا کرتا ہے۔
تو یہی اس آدمی کے ساتھ ہوا کہ یہ آدمی پہلے ہی جو ہے صراط مستقیم پہ نہیں تھا، تو جب وہاں اکیلا اس نے رہنا شروع کیا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کے خیالات کئی طرح کے اس کے دل میں شیطان نے ڈالے، چنانچہ وہاں پر اس نے رہ کر اپنے آپ کو پیر مشہور کروانے کی کوشش کی، اور یہ کوشش کی کہ لوگ مجھ سے دم کروائیں۔ تھوڑے بہت لوگ وہاں آنے شروع ہوئے، لیکن چلہ کشی جب یہ کر رہا تھا، چلہ کشی کے دوران ہی اس نے بہت زیادہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ ایک شریف آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام روحانی سفر ہے، ایک کتاب اس نے لکھی ہے جس کا نام تریاق قلب ہے۔ اس کی کتابوں کے نام مرزا قادیانی کی کتابوں سے ملتے جلتے ہیں۔ میرے خیال میں اس نے طریقہ واردات بھی مرزا غلام احمد قادیانی سے ہی سیکھا۔ اس کی کتب کے مجموعے کا نام روحانی خزائن ہے۔ اس نے روحانی سفر کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے اپنے حالات زندگی کو جمع کیا۔ یہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب روحانی سفر کے اندر اس نے لکھا چلہ کشی کرتے وقت جو اس کے ساتھ حالات پیش آئے۔ رات کے وقت یہ جب اپنی غار کے اندر وہاں جاتا، جھونپڑی کے اندر جاتا، ایک عورت اور بھی جو لاہور کی طوائفہ تھی، ناچنے والی کوئی گندی خاتون تھی، وہ بھی خود روحانی خزان کے اندر، روحانی سفر کے اندر ہی لکھا ہے کہ وہ کہتی کہ ایوب نے کوٹھے بند کروا دیے، ہمارے اوپر بڑی سختی ہوئی تو ہم نے بھی یا علی کا نعرہ لگایا اور لاہور سے بھاگ کر میں یہاں دربار پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تو وہ خاتون اس کے ساتھ پینگے بڑھانے لگی، یہ اس کے ساتھ بڑھانے لگا۔ دن کے وقت دربار پہ ادھر ادھر پھرتے پھراتے جو ہے اپنی شہرت کو ڈھونڈتا ہوا کہیں کہیں چلا جاتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ رات کے وقت وہاں جھونپڑی کے اندر آتا، وہ خاتون بھی اس کے ساتھ وہاں آ جاتی۔ اس نے خود اپنی کتاب روحانی سفر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رات کے وقت بارہا ایسا ہوا کہ وہ خاتون جو ہے جھونپڑی میں اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ آ کر لیٹتی رہی، اور جو ہے طرح طرح کی گندی حرکتیں وہ اس کے ساتھ کرتی رہی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی ہو اور یہ نہ کرتا ہو، اور ہو بھی وہاں اکیلا، جس کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے۔ اس نے خود لکھا جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، گور شاہی کا کوئی پیر نہیں تھا، یہ اس نے بغیر پیر کے خود پیر بننے کی کوشش کی، اس لیے اس کا پیر شیطان تھا۔ وہ عورت، اس کا نام اس نے خود مستانی ذکر کیا ہے، وہ مستانی عورت اس پہ عاشق ہوئی، یہ اس کے ساتھ تھا۔ کئی طرح کے واقعات اس نے اپنے کتاب روحانی سفر کے اندر لکھے ہیں، اور میں نے اپنی کتاب گور شاہیت کے اندر جو ہے مستقل باب باندھ کر تفصیل سے ان واقعات کو ذکر کیا ہے۔ خیر، یہ عورت اس کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ اس طرح اس نے اور عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ایک عورت ایک مرتبہ جو ہے اس کے پاس آئی اور طرح طرح کی باتیں اس کے ساتھ کرنے لگی، اور جو ہے اس نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچہ دو، اس قسم کی باتیں اس کے ساتھ لپٹنے لگی۔ یہ واقعات بھی اس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ جس آدمی کا یہ طور طریقہ اور کردار ہو، اس آدمی کے گمراہ ہونے میں کوئی آدمی شبہ نہیں کر سکتا، واقعی وہ آدمی گمراہ ہے۔ اس آدمی نے چلہ کشی کے بعد جب دیکھا کچھ نہ کچھ میرا تعارف اس علاقے کے اندر ہو گیا ہے، وہاں پھر حیدرآباد کے علاقے میں سہون کے قریب ہی اس نے اپنا اڈا بنایا، اور وہاں لوگ اس کے پاس آنے لگے، کوئی تعویذ کے بہانے، کوئی کسی بہانے۔ تو وہاں کی انتظامیہ کو بڑی پریشانی ہوئی، اس لیے انہوں نے، اس نے خود لکھا ہے، سیکورٹی کے لیے ایک کیمرہ وہاں نصب کر دیا تاکہ اس کے حالات پہ نظر رہے کہ یہ آدمی یہاں کیا کرتا ہے۔ حکومت کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ آدمی کوئی غیر ملکی جاسوس لگتا ہے تو یہاں پر رہ کر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ واقعی یہ بات تھی کہ یہ آدمی جو ہے اس نے غیر ملکی ایجنسیوں سے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور پتہ نہیں طرح طرح کی راز کی کتنی باتیں اس نے اس علاقے کی ان کو دی ہوں گی۔ وہاں پر جو ہے اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پیر کے روپ میں یہ آدمی ظاہر ہوا اور لوگوں کو مرید کرنا شروع کیا۔ مرید کرنے کے لیے اس نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ دیکھو، اللہ تک پہنچنے کے لیے دین اسلام ضروری نہیں ہے
بلکہ تم کسی مذہب کے اندر رہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ ولی بن سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو۔ خواہ تمہارا تعلق کسی بھی دین اور مذہب کے ساتھ ہو، تم اپنے مذہب کے اندر رہ کر بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ چنانچہ یہ بات گور شاہی جو ہے اس کے اور اس کے ماننے والوں کے ہے بڑی مشہور اور معروف ہے۔ یہ کتاب اس کی منارہ نور کے نام سے ہے، اس پہ اس کی تصویر بھی بنی ہے، اس کے پیچھے یہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ فرمانے گور شاہی اللہ کی پہچان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اس نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ اپنے پیچھے سادہ روح مسلمانوں کو بھی لگا لیا، کئی ہندو بھی وہاں رہتے تھے ان کو بھی پیچھے لگا لیا، اور سکھوں کے اس کے ساتھ رابطے قائم ہوئے، کئی عیسائیوں کو اس نے پیچھے لگا لیا۔ اب سب کو کہنے لگا میرے خود ساختہ طریقوں کے مطابق ذکر شروع کر دو، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، میرے مرید بن جاؤ، میں تم کو تمہارے مذہب کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ولی بنا دوں گا۔ اس طرح اس آدمی نے ایک جتھا اپنے گرد لوگوں کا جمع کر لیا۔ پھر اس نے یہ بات کہی، ولایت کا بھی عجیب و غریب اس نے جو ہے وہ معیار قائم کیا، کہنے لگا کہ ولی وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا دیدار تو نہیں ہوا، ولایت کے متعلق وہ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ یہ اس نے ولایت کا عجیب و غریب معیار قائم کیا کہ ولی وہ آدمی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا دیدار ہوا ہو، حالانکہ یہ بات نہ قرآن کریم نے ذکر کی ہے نہ اسلاف نے ذکر کی ہے کہ ولایت کے لیے دیدار الہی کو شرط قرار دیا گیا ہو۔ در حقیقت یہ اس کی دعوی نبوت کی تمہید تھی جو اس نے باندھی ہے، اور یہ بات کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے مجھ کو دیدار ہوتا رہا۔ اس نے اپنی بعض کتب کے اندر لکھا ہے، روحانی سفر کے اندر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے 15 دن تک میں باتیں کرتا رہا۔ یہ اس قسم کی بک بک ہے۔ یہ کتاب اس کی دین الہی ہے، دین الہی کتاب سے مراد کی گور شاہی اپنا دین مراد لیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے گور شاہی کے متعلق کہ 10-12 سال کی عمر میں بھی خواب میں یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 10-12 سال کا بچہ کیا خواب دیکھے گا اور خواب میں اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرے گا؟ اس نے یہ جو بات کہی کہ ولی ہونے کے لیے دیدار الہی شرط ہے، یہ آج تک سلاسل اربع جو ہمارے صوفیہ کرام کے معروف ہے ان میں سے کسی نے بھی بات نہیں کہی۔ سب کہتے ہیں کہ ولایت نام ہے دو چیزوں کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو قیامت کے دن جو ہے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی ہے کون سے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی جو ایمان والے ہوں، نمبر 1 اسلام قبول کرے، نمبر 2 وکانوا یتقون متقی پرہیزگار ہوں۔ آپ یہ 2 صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، نمبر 1 مومن مسلمان ہے، نمبر 2 متقی پرہیزگار ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس میں یہ 2 صفتیں نہیں پائی جاتی وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ریاض احمد گور شاہی نے یہ بات کہی کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے جو ہے دیدار الہی شرط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ بات ذکر نہیں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بات ذکر نہیں فرمائی، ہمارے صوفیاء کرام نے خواہ نقشبندی سلسلے سے ہو، خواہ قادری سلسلے سے ہو، خواہ سہروردی سلسلے سے ہو، خواہ کسی اور سلسلے سے ہو، انہوں نے یہ شرطیں نہیں لگائی۔ یہ شرط اس نے اس لیے لگائی تھی کہ اپنے متعلق کہہ سکے کہ مجھ کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں ایسے گمراہ لوگوں کے متعلق لکھا ہے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا، میں نے اپنی کتاب گور شاہد کے اندر یہ حوالے بڑی تفصیل سے نقل کیے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرتبہ دیدار کیا۔ کہاں پہ؟ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کیسے ملاقات ہوئی وہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، اس کی کیا نیت اور کیا کیفیت تھی۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں معراج کی رات ملاقات ہوئی ہے، اس ایک رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں، اس کے دیکھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں دیکھا نہیں ہے، اگرچہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں دیکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجدد صاحب
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کی رات جو اللہ کا دیدار کیا، ایک مرتبہ دیکھنے نہ دیکھنے میں اختلاف ہے، جبکہ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے دیدار میں رہتے ہیں۔ گور شاہی نے اپنی کتابوں میں بات کہی ہے، اس کی کتاب مینار نور ہے، اس کی کتاب روشناس ہے، اس کی کتاب دین الہی ہے، اس کی کتاب رہنمائی طریقت ہے۔ میں نے اس کے حوالے پہلے باب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ اس نے جو باتیں ذکر کی ہیں، کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ ولی جو ہے ان کی شان بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ کیوں جی؟ کہتا ہے وہ دیدار الہی کو ترستے آئے، یہ ہر وقت دیدار میں رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ نے اصرار فرمایا ہے، اللہ پاک نے کوہ طور پہ بلایا ہے، جب اپنے تجلی کا ظہور فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہیں۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ معراج کی رات آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن یہ کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جو ہر وقت دیکھے، عام آدمی کی تو بات ہی نہیں ہے، کیسے دیدار کرے گا؟ ہاں قیامت کے دن جو ہے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہے بندے اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ آج آنکھیں اس دنیا والی آنکھ سے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے وہ آپ کی خاصیت ہے، اور کسی آدمی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی بنی اسرائیل اور دوسرے انبیاء جو ہیں وہ تو ترستے آج دیدار کے لیے، یہ ہر وقت جو ہے وہ مشغول رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نا ولی وہ ہوگا جس میں دو صفتیں پائی جائیں، الذین آمنوا، نمبر ایک ایمان والا ہو، نمبر دو وکانوا یتقون، متقی اور پرہیزگار ہو۔ دیدار الہی کی شرط نہیں لگائی۔ گور شاہی نے جو ولایت کا عجیب و غریب، روحانیت کا عجیب و غریب معیار قائم کیا کہ دیکھو جی اللہ تک رسائی کے لیے تم جو ہے یہ ہے نا اللہ کی پہچان رسائی کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا ولی وہ ہو سکتا ہے الذین آمنوا، جو مسلمان ہو بغیر اسلام قبول کیے۔ کوئی آدمی سکھ رہ کر، یہودی رہ کے، عیسائی رہ کے، ہندو رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ ایمان قبول کرے گا جو تب بات ہے، محض ایمان قبول کرنا بھی بات نہیں، بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد وکانوا یتقون، متقی پرہیزگار ہوگا تب اللہ کا ولی ہے۔ اگر محض کلمہ تو پڑھا ہے، مسلمان تو اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے، وہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ فرق کیا، کہتا ہے جی دیکھو یہودی ہو تو آ جاؤ، عیسائی ہو تو آ جاؤ، ہندو ہو تو آ جاؤ، سکھ ہو تو آ جاؤ، تمہیں روحانیت سکھاؤں۔ یہ روحانیت نہیں تھی، یہ شیطانیت تھی جس کی طرف اس نے لوگوں کو بلایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار نہیں بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، یہ بلکہ یہ بات اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے یہ غلط بات کی ہے۔ اسی طریقے سے اس آدمی نے ولایت کی تمہید باندھی، اس ولایت کی تمہید میں جو بات اس نے ضروری قرار دی وہ شریعت اور طریقت کا فرق ہے۔ اس نے کہا شریعت اور چیز ہوتی ہے، طریقت اور چیز ہوتی ہے۔ شریعت کے قاعدے اور قانون جو ہے وہ طریقت پہ لاگو نہیں ہوتے، طریقت کے قاعدے اور قانون جو ہیں وہ شریعت پہ لاگو نہیں ہوتے۔ یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ صوفیاء کرام میں سے کسی کا نظریہ نہیں ہے، حضرات نقشبندیہ، حضرات قادریہ، حضرات سہروردیہ اور دوسرے حضرات چاروں سلاسل جو ہیں قادریہ، یہ سارے کے سارے حضرات یہ بات کہتے ہیں نا یہ بات غلط ہے۔ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز کے دو نام ہے۔ شریعت جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اس وقت تک اس کی شریعت پہ عمل کا اعتبار نہیں جب تک کہ وہ طریقت کو اختیار نہیں کرتا۔ ایک آدمی طریقت کو اختیار کرتا ہے اس وقت تک اس کی طریقت کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا۔ بھائی دیکھو بات میری کو سمجھو، طریقت ہے کس چیز کا نام؟ طریقت نام ہے در حقیقت شریعت کے اندر، دین کے اندر جو کام بھی ہم نے کرنا ہے بحیثیت مسلمان، اس سے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو اور اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔
یہ ہے طریقت۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر طریقت اور تصوف کو تزکیہ نفس سے نام سے یاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل امین کے جواب میں جب انہوں نے سوال کیا تھا اے اللہ احسان کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے احسان۔ یہ نہیں فرمایا تو اللہ کو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی غور شاہ یہ نہ کہ لو جی تو خود کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، خود کہہ رہا ہے کہ یہ بات ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ گویا کی بات ہے، گویا اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ گویا بطور مثال کے ہے، گویا کا مطلب کہ یہ سمجھ کر کہ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تو کس طرح اللہ کی عبادت کرتا، تیرے دل میں کیسے خوف ہوتا، تیرے دل کے اندر کیسا اللہ تعالیٰ کا رعب ہوتا، کیسے تو توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا۔ اگر تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا وہی کیفیت تیری ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی۔ اب نماز پڑھتا ہے، اگر نماز تو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، مقصود اللہ کی رضا ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ طریقت بھی ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے نماز سے مقصود دکھلاوا ہے، الذین ھم یراؤن، فرمایا منافقوں کی نشانی ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، بظاہر شریعت پہ عمل کرتے ہیں، طریقت پہ ان کا عمل نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ سے مقصد یہ ہے کہ میں سخی کہلایا جاؤں، لوگ مجھے کہے کہ اللہ کے راستے میں بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھلاوا ہے، قیامت کے دن ایسے سخی کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ تو نے دوزخ کے اندر ڈالا حالانکہ میں تو بڑا اللہ کے راستے میں دیتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو اس لیے دیتا رہا کہ مجھ کو سخی کہا جائے، وہ کہہ دیا گیا، اب تیرا اجر میرے ہاں کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم دے گے گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ ہے طریقت اور شریعت۔ میں دیکھو ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ طریقت بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا ہے مقصود جو ہے دکھلاوا ہے، یہ بظاہر شریعت تو ہے لیکن طریقت اخلاص نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ حج کرتا ہے، مقصد یہ کہ لوگ حاجی صاحب کہیں جو ہے یہ شریعت پہ عمل تو ہے لیکن طریقت نہیں ہے۔ اگر حج کرتا ہے مقصد اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ شریعت بھی ہے، یہ طریقت بھی ہے۔ تو شریعت کو اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کرنا، یہ کیا ہے؟ شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے، یہ احسان بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے۔ شریعت بغیر طریقت کے کچھ نہیں۔ گور شاہی کے پاس ایک عورت آئی، عیسائی تھی، دین اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا اسلام قبول کرنا ہے، اس کی سنو۔ عجیب اس کو راگنی سنائی اس نے، کہنے لگا کیسا چاہتی ہو اسلام، پابندیوں والا یا بغیر پابندیوں والا؟ وہ حیران ہوئی یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے خود ساختہ جو میری شریعت ہے اس میں تو بھائی وہ طریقت الگ ہے، اس میں شریعت الگ ہے۔ پھر مثال دینے لگا، کہتا ہے دیکھو ایک شہر ہے، اس کی طرف دو راستے جاتے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جس پہ عام لوگ چلتے ہیں، جب وہ اس عام راستے سے جائے گا اس کو دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑے گا، قانون کا خیال بھی کرنا پڑے گا، سگنل آیا ہے اگر سرخ بتی جل رہی ہے رکنا بھی پڑے گا، اور اگر ٹیکس کی جگہ پہ آیا ہے ٹیکس اور چنگی بھی ادا کرنی پڑے گی، یہ قاعدے قانون کا خیال ہے۔ اگر جو ہے وہ اس راستے سے نہیں جاتا دوسرے راستے سے جاتا ہے جو شارٹ کٹ ہے اس کو بائی پاس بولتے ہیں، یہ بائی پاس بھی آخر تو یہ منزل تک پہنچا دے گا، یہ شارع عام جو ہے یہ بھی تجھ کو پہنچا دے گی، شارع
عام کے ذریعے سے اگر تو جائے گا قاعدے اور قانون کی رعایت کرنی پڑے گی، لیکن اگر تو بائی پاس کے ذریعے سے جائے گا قاعدے قانون کوئی نہیں ہے۔ یہ اس نے شریعت اور طریقت کی مثال دی، شریعت پہ چلے گا تو تجھ کو اس کے اصولوں پہ عمل کرنا پڑے گا، طریقت کے ذریعے سے اللہ پہ پہنچے گا، اب شریعت کے قاعدے اور قانون تجھ پہ لاگو نہ ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں اس طریقے کو بائی پاس کہتے ہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ اس خاتون کو نو مسلم چاہیے جو وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس قسم کی راگنی سنا کر جو ہے اس کو کہا، یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا، تو عیسائی ہے کوئی نہیں، اتنا بھی تو اللہ کی ولی بن سکتی ہے، تو ایسے ہی اللہ کی ولی بن سکتی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ یہ ہے شریعت اور طریقت کی اس کی راگنی، حالانکہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں جی، شریعت پہ عمل بغیر طریقت کے نہیں ہو سکتا، طریقت بغیر شریعت کے نہیں اپنائی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی طریقت جو ہے قابل قبول نہیں جو شریعت کے بغیر ہو، ایسی شریعت قبول نہیں جو بغیر طریقت کے ہو۔ شریعت اور طریقت جو ہے دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال والے مستقل کتاب لکھی ہے شریعت اور طریقت کا تلازم، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ تین نظریے میں نے شریعت اور طریقت کا فرق کرتا ہے، یہ گمراہ کن نظریہ ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے ولی بننے کے لیے دیدار الہی کی شرط قرار دیتا ہے، یہ بھی گمراہ کن نظریہ ہے۔ تیسری بات کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی مذہب سے ہو، یہ بات بھی کیا ہے؟ گمراہ کن ہے۔ نہیں، اس وقت تک آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے، اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج اگر لوگوں کے ہاں بھائی دیکھو لوگ مختلف دین اپنائے ہوئے ہیں، لوگ دین اپنائے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی دین جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس لیے یہ کہنا کہ عیسائی رہ کر، ہندو رہ کر، سکھ رہ کر بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ بات کلیتاً قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور یہ محض شیطنت اور الہاد ہے، لوگوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ بیرون ممالک کے اندر بھی یہ گیا، اس نے یہی گمراہیاں پھیلائی ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اس نے کہا نا تم اسی دین پہ رہو، تم ایسے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ یہ اس کے گمراہ کو نظریات ہیں۔ اسی طریقے سے جب اس قسم کی باتیں یہ آدمی کہہ چکا، پھر یہ آدمی آگے بڑھا، اس نے اپنے آپ کو پہلے ولی مشہور کیا، اس کے بعد اس نے دعوی مہدویت کے لیے تمہید باندھی، اور اپنے مریدوں کے ذریعے سے مختلف جگہوں کے اندر جو ہے چاکنگ کروائی گئی۔ کراچی اور سندھ اور کوٹری اور حیدرآباد جو ان کا مرکز تھا، وہاں پر جو ہے اس کا بہت بڑا حیدرآباد کے اندر کوٹری کے اندر بنگلہ ہے، وہاں ارد گرد اس نے جو ہے چاکنگ کیا کروائی؟ چاکنگ یہ کروائی کہ امام مہدی ان قریب آنے والے ہیں، ان کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا، یہ بات اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کروا دی۔ پھر ایک رسالہ اس نے نکالنا شروع کیا، اس رسالے کا نام سرفروش ہے۔ ایک جماعت بنائی گئی جس جماعت کا نام انجمن سرفروشان اسلام ہے، اس جماعت کے ذریعے سے وہ رسالہ 15 دن کے بعد نکلتا تھا، اور سرفروش کے نام سے اس رسالے کے اندر اس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی گئی کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت علی نے فرمایا ہے، حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے۔ بھئی کسی صحیح روایت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں نظر آئے گا۔ پہلے یہ بات مشہور کروا دی، اس کے بعد جو ہے اس نے کیا کہا؟ بھئی دیکھو چاند کو غور سے دیکھو، اس کے اندر جو گڑھے بنے ہوئے ہیں، یہ تصویر میری ہے جو نظر آئی ہے۔ تصویر کس کی ہے؟ یہ دیکھو، یہ منارہ نور پر تصویر بنائی ہوئی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی گور شاہی کی ہے۔ آج تک لوگ مختلف طرح کی باتیں مشہور ہیں نا جی، بعض لوگ، حالانکہ وہ تو بھائی جو حضرات سائنس پڑھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ چاند کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر جو گڑھے ہیں وہ کیا ہے۔ تو یہ گمراہ کن سادہ لوگ بیچارے لوگ جاہل جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ جب اس کی مخالفت ہوئی کہ تو جھوٹ بولتا ہے، چونکہ اس نے صراحتاً تو بات پہلے نہیں کہی تھی، اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کروائی، کیونکہ اس نے خود جو ہے ایک مرتبہ بڑی 11ویں کے موقع پر تقریر کی وہاں کوٹری کے اندر، کہنے لگا میں کیوں اپنا دعویٰ مہدویت کروں، میں کیوں کروں،
کہ میں نے جیل جانا ہے، جیل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے صراحتاً خود نہیں کہتا تھا، اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کرواتا تھا بات کو، اس لیے جو ہے اس نے مریدوں کے ذریعے بات مشہور کروائی، پھر سر فروش کے اندر طرح طرح کی باتیں شائع کروائی جی، اور لوگوں کے من گھڑت لوگوں کے تاثرات شائع کیے گئے کہ جی یہ شکل جو ہے یہ گور شاہی صاحب کی ہے۔ یہ پھر وہاں برطانیہ گیا، اور برطانیہ میں جا کر اس نے غیر ملکی ایجنسیوں سے ساز باز کی، اور وہاں برطانیہ کا خلائی ادارہ جو کہ ناسا ہے، خلائی تحقیقات کرتا ہے، دیکھو کفار کا ان پر ہاتھ کیسے ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ضروریت کے بھی یہ حضرات جو ہیں یہ برطانیہ اور امریکہ پشت پناہ ہے، اس کے بھی پشت پناہ بنے، اور اس ناسا خلائی ادارے نے سرٹیفکیٹ جاری کیا، ہاں جی چاند کے اندر گور شاہی کی تصویر ہے۔ دیکھ لو گٹھ جوڑ کی انتہا۔ ہم کہتے ہیں برطانیہ والوں خدا کا خوف کرو، اگر اس میں واقعی گور شاہی کی تصویر ہے تو تم سارے کے سارے گور شاہی کو ماننے والے کیوں نہیں ہو گئے اب تک؟ ناسا کے ادارے والوں کو میں کہتا ہوں اگر واقعی اس کی تصویر ہے، سارے کے سارے گور شاہی کے دین پہ آ جاؤ نا۔ پھر معلوم ہوا یہ سرٹیفکیٹ صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیا گیا کہ سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ آدمی گمراہ کرے گا، ہتھیارے کے طور پر اس کو استعمال کر رہی ہیں وہ غیر ملکی ایجنسیاں۔ اور پھر جو ہے سرٹیفکیٹ اس نے دے دیا، اس کے بعد اور شوشہ چھوڑا کہ جی اب سورج میں میری تصویر نظر آ گئی ہے، اب جو ہے حجر اسود کے اندر میری تصویر نظر آئی ہے، اس قسم کی بک بک بھی کرنا شروع کی، اور اس نے جو یہ بات کہی کہ جی حکومت سعودیہ پر الزام لگایا، کہنے لگا سعودی حکومت نے اس مرتبہ حج کے موقع پر یہ ہوا، کہتے ہیں حج کے دنوں سے پہلے میری تصویر جو ہے حجر اسود پہ نظر آئی تھی، سعودی حکومت نے حج کا موسم شروع ہونے سے پہلے حجر اسود پر کلر کر دیا، رنگ کر دیا کہ میری تصویر نظر نہ آئے، کہتا ہے حالانکہ میری تصویر تھی۔ یہ سعودی حکومت کا پراپیگنڈا ہے، یعنی اس قسم کی باتیں اس نے کہی۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے جب ان کو پتہ چلا کہ اس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پر جو ہے ایک باقاعدہ تحریر لکھی اور لکھا یہ گور شاہی دجال ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، اس قسم کی کوئی بھی یہاں شبیہ کسی آدمی کی حجر اسود پر نظر نہیں آئی، اور نہ ہی یہ حضرت مہدی علیہ السلام کی علامتوں میں سے کوئی علامت ہے۔ چنانچہ اس نے خود لکھا ہے کہ یہ کتاب ہے اس کی دین الہی، اس میں لکھا ہے باقاعدہ اس کے واجب القتل ہونے کا سعودی حکومت نے پھر اپنا فتویٰ دیا، کہتا ہے گور شاہی جی گور شاہی کے متعلق سعودی حکومت اور علماء کا موقف یہ کہ وہ واجب القتل ہے، سعودیہ آئے تو قتل کر دیا جائے۔ یہ سعودی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں آئے گا تو اس کو قتل کر دو، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جو کسی روایت کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ اس کا امام مہدی کا چہرہ جو ہے یہاں نظر آئے گا حجر اسود کے اندر، بہت جھوٹ لکھا۔ اس نے یہ بک بک بھی کی، کہنے لگا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیا تھا کہ اس میں میری تصویر تھی۔ دیکھو اس دجال کے کارنامے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر دیکھو اس آدمی نے جب دعویٰ مہدویت کیا، اپنے مریدوں کے ذریعے سے امام مہدی مشہور کروا چکا، اب لوگوں کے ہاں چیمیں گوئیاں پیدا ہوئیں، تبصرے ہونے لگے کہ یار امام مہدی جب آئیں گے اس وقت تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ یہ ان کے لیے بڑی پریشانی ہے نا جھوٹوں کے لیے کہ حضرت مہدی آئیں گے تو عیسیٰ بھی آئیں گے، دجال بھی آئے گا، تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے بھائی اگر یہ مہدی ہے تو؟ پھر یہ امریکہ گیا، امریکہ میں کلنٹن سے ملا، کلنٹن کی حکومت تھی اس وقت، کلنٹن سے اس کی ملاقات ہوئی، کلنٹن سے ساز باز اس نے کی، کلنٹن نے اس کو کہا کہ تیری شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی ہے۔ کیا کہا؟ تیری شکل ہے حضرت عیسیٰ سے ملتی ہے۔ واہ بھی واہ بھائی ادھر سے حضرت مہدی کی تصدیق تو ہوگی مدینہ سے، تیری تصدیق ہو رہی ہے کلنٹن سے۔ ہاں جی، اور سوال یہ کلنٹن نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے؟ ہاں جی، کلنٹن نے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کو؟ ہاں جی، اب کیوں کہا کہ تیری شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی ہے؟ پھر تو کلنٹن کو چاہیے، صدر بوش جو ابھی وہ ریٹائر ہو گیا، اوباما کو، ان سب کو چاہیے کہ بھائی دیکھو اس پر ایمان لے آئیں، پھر اس کی شکل ملتی ہے تو تمہیں اچھا لگتا ہے تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پھر یہ وہاں امریکہ کے اندر گیا، اس نے پھر اب دیکھو یہ دعویٰ مہدویت کی، ایک اپنا دعویٰ عیسویت کی، یہ
پہلی تمہید تھی کہ کلنٹن کا بیان مشہور کروایا گیا. کلنٹن کہتا ہے کہ تمہاری شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی ہے. یہ دعویٰ مسیحیت کے لیے بھی یہ پہلی تمہید. دوسری تمہید اس نے اپنے مریدوں کے ذریعے مشہور کروایا اور اخبارات میں آیا. کیا جی؟ عنوان قائم ہوا حضرت عیسیٰ سے گوہر شاہی کی ملاقات. ایک واقعہ گھڑا گیا. کہتا ہے کہ میں امریکہ کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. ہوٹل کے اندر میں رات کو سویا ہوا تھا. اچانک دیکھا کہ کمرے کے اندر روشنی پھیل گئی. ایک شخصیت ہے, میں نے دیکھا, میں نے پوچھا حضرت کون ہے آپ؟ کہنے لگے کہ میں عیسیٰ ہوں اور آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے آج کل یہی رہتا ہوں, انہی علاقوں میں. سمجھ آئی؟ یہ دعویٰ مسیحیت کے لیے دوسری تمہید. یہ بعد میں جو ہے مشہور کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, اس کی ملاقات ہوئی ہے. آپ دیکھو پھر تیسرا حربہ دعویٰ مسیحیت کے لیے. تیسرا حربہ یہ اختیار کیا گیا کہ باقاعدہ طور پر جو ہے انہوں نے سیڑھیاں بنائی اور جو ہے اعلانات کیے کہ بھئی سورج کے اندر سورج کی شبیہ کو غور سے دیکھو, جو تشبیہ جو شباہت نظر آ رہی ہے, جو شکل نظر آ رہی ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل وہ ہے جو گور شاہی سے ملتی ہے. یعنی یہ اشارتاً ڈانڈے میں لانے کی کوشش کی کہ جو ہے یہ مہدی بھی ہے, یہ مسیح بھی ہے. چنانچہ اس کے لیے واقعات گھڑے گئے کہ غور شاہی اور اس کے ماننے والوں نے سرفروش کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں. کہنے لگے کہ جی دیکھو جو ہے وہ حضرت غور شاہی کہنے لگے کہ وہاں گئے, دیکھا کہ وہاں جو ہے ایک خاتون تصویریں بیچ رہی تھی. تو دیکھا گیا تصویر جو ہے اس کی غور شاہی کی بھی تھی, عیسیٰ کی بھی تھی. وہ کہہ رہی تھی دیکھو ان دونوں کی شکل جو ہے آپس میں ملتی جلتی ہے. یعنی اس قسم کے واقعات جو ہیں. اب دعویٰ مسیحیت اس نے کر دیا. اس کے بعد جو ہے اس نے دعویٰ نبوت کے لیے پر تولے اور کہنے لگا کہ دیکھو جو ہے اور حضرات نبی اور رسول آئے ہیں, میں کیوں نہیں. اب اس نے خود ساختہ ذکر جو ہے لوگوں کو دیا کہ یہ ذکر کیا کرو. وہ اللہ کا ذکر جو ہے, حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا ذکر جو ہے کرنا آیا ہے, لیکن اجتماعی ذکر کی مجلس سے اور اس کو بالجہر سمجھنا, ہمیشہ بالجہر کرنا اور اس کو اپنی پارٹی جماعت کی علامت بتانا اور جب بھی کرنا جہرن کرنا اور اس میں مخصوص انداز اختیار کرنا. یہ آدمی جب امریکہ میں جاتا تھا وہاں ایک جماعتی جو ساز پر جو ہے وہ ذکر کرتی تھی ناچ ناچ کر, ان کے ساتھ جا کر وہاں یوں بھی کرتا تھا. ساز چلتا اور ناچتے بھی اور ذکر بھی کرتے. یہ تماشے اس نے کیے. خیر جو ہے یہ جب کام کس نے شروع کیا, اب جو ہے اس کے لیے پریشانی بنی کہ جو ہے اب کیا کروں. دعویٰ مہدویت بھی ہو گیا, مسیحیت بھی ہو گیا, اب نبوت کے دعوے کے لیے پر تولے. اس نے وہاں جب یہ ذکر کروانے کے لیے امریکہ میں جاتا تھا وہاں پر اس نے اپنے پیچھے ہندوؤں کو بھی لگا لیا, سکھوں کو بھی, یہودیوں کو بھی, سب کو پیچھے لگا لیا. تو لوگ اس سے پوچھتے کہ حضرت میں کون سا وظیفہ پڑھوں. سوال تیسرا آج کل بسا کر پوچھتے تھے حضرت وظیفہ کہنا چنگا, کون سا وظیفہ پڑھوں. اس سے اگر کوئی آدمی یہودی پوچھتا کون سا وظیفہ پڑھوں, یہ کہتا پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسائی پوچھتا کیا پڑھوں, کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اگر مسلمان کہتا ہے میں کیا پڑھوں, کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ امرست اور داہریے جو اس کے پیچھے لگے تھے. وہ آیا, اس نے کہا حضرت میں کیا پڑھوں. اس نے کہا تو لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لیا کر. کیا کہنے لگا, لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لیا کر. قریب ایک صحابی کھڑا تھا, اس نے کہا او یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی, لا الہ الا اللہ کے بعد میرا نام لے لیا. کہتا بھی دیکھو جب یہ نہ حضرت موسیٰ کو مانتا ہے, نہ عیسیٰ کو مانتا ہے, نہ محمد کو مانتا ہے, اب بتاؤ مجھے مانتا ہے تو میں نے کہہ دیا میرا نام لے لیا کر. یہ ہے دعویٰ نبوت. پاکستان آیا, پاکستان میں اس نے اپنے مریدوں کے ذریعے سے سٹکر چھپوائے, چاکنگ بھی کروائی گئی, گلیوں بازار کے اوپر لکھا گیا لا الہ الا ریاض محمد رسول اللہ. پھر سٹیکر کے اوپر بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی. اس پہ کیس ہوئے. حضرت مفتی سعید احمد جلال پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے غور شاہی پہ لکھی ہے, اس پہ انہوں نے کیس کی نوعیتیں اور تفصیلیں بھی بیان کی ہیں. تو خیر اس پہ جو ہے وہ جب یہ کیس ہوئے تو پھر یہ امریکہ بھاگ گیا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہاں جی, اس نے پھر ان دنوں ایک کتاب شائع کروائی جس کتاب کا نام دین الہی ہے. یہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے.
اس کتاب میں باضابطہ طور پر اس کو مہدی بھی مسیح بھی سب کچھ کہا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 17 اور 16 پہ اس کو کہا گیا، دین الہی کا صفحہ، اس میں کہا گیا کہ یہ عیسیٰ ہے۔ صفحہ نمبر 16 پہ لکھا ہے کہ گوہر شاہی مہدی بھی ہے، مسیح بھی ہے، کل کے اتار بھی ہے۔ کل کے اتار وہ ہندو جس اتار کے انتظار میں ہے، حالانکہ میرے پاس ہندوؤں کی میں نے اپنی کتاب میں بھی حوالہ جات دیے ہیں، میرے پاس ہندو کی کتب موجود ہیں کہ ہندوؤں نے خود تسلیم کیا ہے جس کل کے اتار کے آنے کا ہم انتظار کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ چکے ہیں۔ تو وہ منصب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے آنے پر پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، اس کو اپنے پر فٹ کرتے کہتا ہے تم جس کل کے اتار کے بارے میں منتظر ہو میں ہوں۔ خیر یہ دین الہی کے صفحہ نمبر 16 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے گوہر شاہی، یہ صفحہ نمبر 13، 19 اور 20، اس میں لکھا گیا چاند اور حجر اسود پر گوہر شاہی کا چہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کے اندر دین الہی کے شروع میں لکھا ہے یہ کتاب مخالفوں کے پاس نہ جائے، اپنے پاس رکھنی ہے۔ ہمارے پاس آئی جائے گی، ہمارے پاس انشاءاللہ آئی جائے گی، جتنی چاہے چھپا لو۔ اب اس میں جو ہے اس نے کئی طرح کی بک بک کی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ دین الہی سے مراد اس نے کہا کہ اب اس کے دین الہی میں کہا گیا کہ اب دنیا کے تمام دین ختم ہو چکے ہیں اور پوری کی پوری انسانیت اللہ کے دین کے اندر تبدیل ہو چکی ہے، اور اللہ کا دین دین الہی ہے۔ اسلام کو منسوخ کرنے کا دعویٰ، عیسائیت، یہود سب کہا کہ اب ساری دنیا کا دین بدل چکا، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کے دین میں تبدیل ہو گئی۔ اب اللہ کا دین کون سا ہے؟ یہ سوال کہ ساری دنیا اللہ کے دین میں بدل چکی، اللہ کا دین کون سا ہے؟ کہتا ہے اللہ کا دین عشق ہے۔ اللہ کا دین کس کے ساتھ؟ مستانی محبوبہ کے ساتھ؟ ہاں جی، اللہ کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ عشق ہوتا تو ان الدین عند اللہ الاسلام کے بعد یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اب ساری دنیا جو ہے اس کا دین بدل چکا اور نیا دین آ چکا؟ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ثابت کرنا کہ اب جو ہے دین اسلام ختم، اب نیا دین گوہر شاہی لے کے آ گیا ہے۔ اب بھی یہ بے حیا کہتے ہیں کہ گوہر شاہی نے نبوت کا دعویٰ کہاں کیا، پھر کہتے ہیں یہ کتاب چھپا کے رکھو، مخالفوں کو نہیں دینی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ جی ہاں جی۔ اس نے کہا کہ دیکھو قرآن کے 40 پارے تھے اور 10 پارے جو ہیں وہ علم باطنی ہے، 10 پارے جو ہیں وہ میری کتابوں کے اندر وہ ملتے ہیں۔ یہ دین الہی کے اندر بات کہی گئی، صفحہ نمبر 33 ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جی کہتا ہے صفحہ نمبر اسی دین الہی کا 67، 68 اور 73، اس میں کہتا ہے دین الہی عشق ہے۔ اللہ نے گوہر شاہی دنیا میں تمام مذاہب والوں کو عشق پر لانے کے لیے بھیجا ہے، اور عشق والے حساب و کتاب کا ان کو خوف نہیں۔ 67، 68، 73۔ مزید سنو، اسلام کو منسوخ کرنے کا دعویٰ اس نے کیا، کہتا ہے تمام دین گوہر شاہی کے دین میں ضم ہو جائیں گے ان قریب۔ صفحہ نمبر 69 میں بات کہی گئی۔ مزید کہتا ہے تمام صفحہ نمبر 72 کے اندر تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کا دین نہیں، تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ کا دین نہیں۔ دیکھو نہ اسلام، نہ یہودیت، نہ اور کتابیں جو تورات، زبور، انجیل، کسی کے اندر اللہ کا دین نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے ان میں نماز، روزہ اور داڑیاں ہیں۔ اگر کسی کے دل میں دین الہی آ جائے تو اس کی زندگی کی تمام سنتوں اور فرضوں کا کفارہ دیدار الہی ہو جاتا ہے۔ تو صفحہ نمبر 72، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کا دین نہیں، کیوں؟ کہتا ہے اس میں نماز، روزہ ہے، داڑیاں ہیں۔ یہ جو ہے ان کے ہاں نماز روزہ کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا دین دیکھ لو۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ کہتا ہے صفحہ نمبر 83 پر جس کے دل میں عشق ہے وہ تمام لوگوں سے افضل ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے ہو۔ صفحہ نمبر 83۔
اللہ اکبر۔ اسی کتاب صفحہ نمبر 91 کے اندر دین الہی کے اندر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان کہتے ہیں کہ تمام لوگوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، کہتا ہے یہ عقیدہ ایسا ہے جو لوگوں کے اندر جنگ و جدال کا ذریعہ بن رہا ہے۔ پھر یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح جو ہے وہ میرے اندر داخل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے اندر۔ یہی بات مرزا قادیانی نے کہی تھی فلسفہ بروز و حلول میں، میں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اس نے کہا تھا میں بروزی نبی ہوں، مزلی نبی ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں۔ یہی بات یہ کہہ رہا ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 96 اور 97۔ جی کہتا ہے کہ اب دیکھو اپنے مذہب کی شان، دین الہی کی شان بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے ایک دنیا کا مذہب ہے، یہ مرنے کے بعد ختم، دوسرا انسان کا مذہب ہمیشہ سے ہے، یعنی عشق، اسی سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 126۔ اور دیکھو بس اوقات کہتے ہیں جی وہ لڑکے تھے، وہ ہمارے جو ہے وہ کچھ ایسے ہی بے سمجھ لڑکے جنہوں نے سٹکر چھاپ دیا لا الہ الا اللہ ریاض احمد رسول اللہ والا، کہتا ہے وہ بے سمجھ لڑکے تھے۔ پہلے تو یہ بہانے بنائے گئے، لیکن اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بھائی دیکھو ان کو جو ہے میرے ساتھ عقیدت تھی، انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ لا الہ الا اللہ ریاض احمد رسول اللہ شائع کر دیا، تو انہوں نے کس کا اظہار کیا؟ عقیدت کا۔ چنانچہ کہتا ہے گور شاہی گروپ کے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی بات گور شاہی کے نام کا سٹیکر لکھا تھا، ان کے عقیدے کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں، یہ گور شاہی کہتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق کوئی حرج۔ معلوم ہوا گور شاہی کے ماننے والوں کا نظریہ اور ہے اور مسلمانوں کا نظریہ اور ہے۔ صفحہ نمبر 118 دین الہی کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ جی خیر، یہ سارے نظریات ہیں، دعویٰ نبوت کی تمہید ہے۔ جب یہ دعویٰ نبوت کر چکا، اب یہ وہاں سے پھر اس کی لاش آئی، امریکہ میں بھاگ کے چلا گیا تھا، اس پہ کیس ہوئے تھے، لاش آئی کسی کو دکھائی نہیں گئی۔ بعد رات نے کہا کہ اس کی اپنے لاش کے اندر جو ہے میت کے اندر اتنی بدبو تھی کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کسی کو دکھائی نہیں گئی، کوٹری کے اندر حیدرآباد کے اندر اس کو دفن کیا گیا۔ اور بعد رات جو ہے وہ کوئی اور بات بھی کہتے ہیں، ان کا ایک مریدوں کا ایک ٹولہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ چیکنگ کی کہ گور شاہی جو ہے وقتی طور پہ پردہ فرما گیا، ان قریب دوبارہ آئیں گے۔ ایسی سازشیں بھی ہیں ان لوگوں کی۔ اب یہ لوگ مہدی موومنٹ کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں، انجمن سرو شان اسلام کے نام سے بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک ان کا اخبار نکلتا ہے ہاتف مہدی کے نام سے، اس میں اس کو دعوی الوہیت تک پہنچایا گیا ہے، خدائی کے دعوے تک اس کو پہنچایا گیا۔ الحمدللہ میں نے وہ پرنٹ نکالے ہیں نیٹ سے، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور لفظ اللہ کے اندر لکھا ہوا ریاض احمد گور شاہی، اور خود جو ہے موچی دروازے پہ اس نے جہاں جلسہ کیا لاہور کے اندر، اس کی لڑکی نے باقاعدہ جو ہے جلسے کے اندر نظم پڑھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ جو ہے اے گور شاہی میں تیری پوجا کروں، میں تیری پوجا کروں۔ یہ نبوت کے بعد جو ہے خدائی کی جو ہے اس نے چھلانگ لگائی۔ جتنے باطل لوگ ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیوں؟ سازشی ہوتے ہیں نا، سازش کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سازش کا کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ جب چاہے جو چاہے کہتا ہے۔ اس لیے یہ حضرات دعوی ولایت سے لے کر دعوی الوہیت تک ہر بات کے اندر جھوٹے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم ان کا تعاقب کرتے رہیں گے، اور یہ حضرات مہدویت کی آڑ میں، مسیحیت کی آڑ میں، نبوت کی آڑ میں، دعویٰ الوہیت کی آڑ میں جس روپ کے اندر آئیں گے انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔